السلام علیکم. یہ دیکھیے آپ، یہ ہمیں 3 بنز ملے ہوئے ہیں یہاں پہ یو کے میں، جو ہے نا ربش کلیکشن کے ریلیٹڈ ہے یہ نا. یہ دیکھیے، ایک یہ گرین ویسٹ بن ہے. میں نے گھاس کاٹی تھی پچھلے ہفتے اور ساری اس میں ڈسپوز کیا ہے انہوں نے. اس ہفتے کلیکشن کر کے ریموو کر دیا. اس بلیک بن میں جنرل ویسٹ جاتا ہے. دیکھیے یہ بھی ایمٹی ہے. اور یہ جو ریڈ بن ہے یہ ریسائکلنگ کے لیے ہوتا ہے. اس میں کارڈ بورڈ، گلاس، پیپر، اس طرح کی چیزیں جو ریسائیکل کرنے کے لائق ہیں وہ جاتی ہیں. 3 بن. آپ خود اندازہ کر لیں یہاں پہ کس طرح کا نظام ہے. تو آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ بیسکلی جو ہے نا پاکستان کی جو صورتحال ہے صفائی کے لحاظ سے، اس کے بارے میں ہے. جب بھی میں پاکستان گیا ہوں پچھلے 20 سالوں میں، تو جب میں نے دیکھا ایک چیز میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کو ربش بہت نظر آئے گی ہر جگہ، ارد گرد نظر آئے گی آپ کو. صرف جو کہتے ہیں ایکسپینسو ایریاز ہیں، جس طرح یہ پاریا ٹاؤن ٹائپ اور یہ جو ڈیفینس اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں، ادھر آپ کو صفائی نظر آئے گی. ادھر آپ کو شاید بنز نظر آئیں گے. ادھر آپ کو شاید کسی نہ کسی حد تک ربش کلیکشن کی سروسز اویلیبل ہوں گی. لیکن یہاں پہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ ہمارے جو ہے نا، یہ تقریباً پورے ملک میں یہاں پہ یہ سروسز اویلیبل ہیں. تو ربش کلیکشن یہاں پہ ہفتے میں 2 دفعہ ہوتی ہے. ایک دن وہ آئیں گے اور وہ جنرل ویسٹ اور ریسائکلنگ کو اٹھائیں گے، اور ایک دن آئیں گے اور وہ جو گرین ویسٹ ہوتا ہے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو لے جائیں گے اور اس کو کریکٹلی ڈسپوز کریں گے. جہاں پہ ریسائکلنگ ہو سکتی ہے ریسائکلنگ کریں گے. جہاں پہ گرین ویسٹ ہے اس کو سیدھا ڈسپوز کریں گے یا برن کر دیں گے، یا اس کو ہو سکتا ہے کہ آگے بیچ دیں جہاں پہ اس کا دوسرا کوئی فائدہ نکال سکیں. لیکن پوری کوشش ہوگی کہ بیسکلی جو میکسیمم بینیفٹ نکال سکیں بیسکلی ملک کے لیے. ملک کو بیسکلی پورے طریقے سے نا صاف رکھ سکیں جتنا بھی ہو سکتا، جس حد تک ہو سکتا ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے، میں پاکستان گیا کوئی 15 سال پہلے ایک فیملی ٹرپ کے لیے، اور گاڑی چلا رہا تھا. اور گاڑی جب میں چلا رہا تھا تو آئس کریم کھا رہا تھا. تو آئس کریم ختم ہوئی، میرے ہاتھ میں پیکیجنگ تھی، ریپر تھا. میں نے بیسکلی ڈرائیور سائڈ ونڈو کھولی اور میں نے بیسکلی جو ہے نا ریپر باہر پھینک دیا. تو 10 منٹ بعد میری پیسنجر سائڈ میں میرے چھوٹا کزن بیٹھا تھا جو 7 سال کا ہوگا اس وقت. میں نے نوٹس کیا اس نے ونڈو ڈاؤن کی ہے اور اس نے بھی جو ہے نا مالٹے کے کوئی چھلکے تھے اس طرح کچھ، اس نے وہ باہر پھینک دیا نا. تو جب میں نے نوٹس کیا، میں نے اس کو دیکھا. میں نے کہا یہ کیوں تو نے اس نے کیا، تو نے اس طرح کیوں کیا، تو نے باہر کیوں پھینکا. اس نے مجھے دیکھا تو کہتا ہے کہ اس ملک میں پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے نا. تو میں شاکڈ ہو گیا، کیونکہ میرا تو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا تیسرا وزٹ تھا، لیکن میرے کزن جو ہے نا وہ پہلی دفعہ ادھر آیا تھا. لیکن وہ ایک سینگ ہوتی ہے نا انگلش، ڈو ایز دا رومنز ڈو. تو میں نے سوچا کہ شاید میری وجہ سے اس نے اس طرح کیا ہے. میں نے بہت بیڈ فیل کیا، میں نے بہت بیڈ محسوس کیا کہ میں نے ایسی حرکت کی اور ایک بچے نے مجھے کاپی کیا. لیکن جب میں نے اس کو پوچھا تو اس نے کہا کہ بیسکلی جس طرح وہ دیکھ رہا کہ پیچھے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ چل رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں جو بھی قسم کی ربش ہے وہ باہر پھینک رہے ہیں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ ہماری فیملی میں اپنے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ویسی چیزیں باہر پھینک دی ہیں، مطلب نا صحیح ڈسپوز نہیں کیا. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنا مطلب ایک بچہ جو یہاں پہ یو کے میں پلا بڑا ہو، یورپ میں پلا بڑا ہو، جو یہاں پہ عام طور پہ ربش باہر نہیں پھینکتا، اس کو یہاں پہ فل فیسلٹیز ملی ہیں، بنز ہیں آگے پیچھے، اسکول میں ایجوکیشن ہے. حالانکہ ہر پیکیجنگ جو ہوتی ہے آئٹم کی، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ کیپ بریٹن ٹائڈی، کیپ یو کے ٹائڈی، پلیز ریسائیکل رسپانسبلی، ڈسپوز رسپانسبلی، اس طرح کے میسیجز ہر پاؤڈر پہ لکھے ہیں. لیکن وہ بچہ جب جاتا ہے ود ان اے فیو ڈیز اس کے وزٹ پہ جا کے اس میں بھی یہ عادت آ جاتی ہے.
کہ اس نے ونڈو ڈاؤن کر کے باہر پھینک دیا. تو بیسکلی اگر آپ دیکھا جائے اس پہ تو جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیشنل آئیڈینٹی ہوتی ہے, ایک نیشنل آئیڈینٹی بن جاتی ہے, کلچر بن جاتا ہے اور ایٹیٹیوڈز بن جاتی ہیں, اور وہ گھر سے بھی ہوتی ہیں, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ وہ کہتے ہیں اسکولنگ میں ہوتی ہیں, گورننس میں بھی ہوتی ہیں. تو آپ خود دیکھیں کہ جب ایک بچے نے دیکھا آگے پیچھے کہ صفائی نہیں ہے, لوگ چیزیں نیچے پھینک رہے ہیں, اس نے بھی ود ان فیو ڈیز سیکھ لیا کہ اصل میں یہاں کا یہ نظام ہے, یہاں کا یہ سسٹم ہے. تو بیسکلی اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو اگر آپ نے وہ چینج کرنا ہے تو آپ کو بیسکلی پہلے اپنے گھر میں جو ہے نا رائٹ ایٹیٹیوڈز لانی پڑیں گی. بچوں کو بچپن سے تربیت دینی پڑے گی اس چیز کے بارے میں کہ اگر آپ آؤٹ اینڈ اباؤٹ باہر ہیں, اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی ربش ہے اس کو آپ ہولڈ کرو. اگر بن مل رہا ہے بن میں پھینکو, اگر بن نہیں مل رہا تو جب گھر پہنچتی ہو تو گھر پھینک دو, آ کے پھینک دو. لیکن دوسری صورتحال یہ بھی ہے کہ اس میں بیسکلی پرابلم ہے کہ پبلک لیول پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیشنل لیول پہ جس طرح میں نے دیکھا ہے, یہ جو ظاہر ہے ربش کلیکشن کی سروسز نہیں ہے, ربش ڈسپوزل کی سروس نہیں ہے, تو لوگوں کی بھی مجبوری ہے کسی نہ کسی حد تک کہ گھر میں اگر وہ رکھتے ہیں ربش, اس کو کس طرح باہر ڈسپوز کریں گے جب سروسز اویلیبل نہیں ہوں گی. تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ بیسکلی گورنمنٹ لیول پہ بھی, اور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھروں میں ہم رائٹ ایٹیٹیوڈز لائیں. اور اس کے علاوہ ایک سسٹم چاہیے, جس طرح یہاں پہ UK یورپ میں نظام بنا ہوا ہے ایک, تو یہ نظام آپ کہہ سکتے ہیں مفت میں نہیں ہے. میں آپ کو بھی کچھ دکھاتا ہوں, آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہمیں بیسکلی کتنا نکالنا پڑتا ہے ہر سال, بجٹ کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے اور پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سال کے لیے جو یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کونسل کی طرف سے, اس کا کتنا ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. یہ دیکھیں 1790 پاؤنڈس, تقریباً 4 لاکھ روپیے سال کے دینے پڑتے ہیں ان سب سروسز کے لیے. تو مطلب یہ سروسز مفت میں نہیں آتی. تو لوگوں کو بھی ایٹیٹیوڈ چینج کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں مفت میں نہیں آئیں گی, تو اس کی تو وہ کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, ٹیکسز دینے پڑیں گے. اور آپ دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ انسٹالمنٹس میں پے کرتی ہے, یہ انسٹالمنٹس ہیں یہاں پہ. تو دیکھیں آپ 4 لاکھ روپیے آپ کہہ سکتے ہیں, یہ کوئی ایوریج ہے. اگر آپ کے پاس یہاں پہ 3 بیڈ کا گھر ہے تو یہ ایوریج ہے اسپیشلی ساؤتھ آف UK میں جو ہے نا, یہ ایوریج ہے کہ دینا پڑتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم مفت میں نہیں ہے. اس کے لیے کافی مطلب انویسٹمنٹ چاہیے, ایجوکیشن چاہیے. تو جو میں انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں صرف فائنینشیل انویسٹمنٹ کی بات نہیں ہے, ہم بات کر رہے ہیں انویسٹمنٹ کی اس لحاظ سے کہ گھر میں بھی ایجوکیشن دی جا رہی ہو, اور جب ہم باہر نکلتے ہیں باہر بھی ہمارے پاس کہتے ہیں ایک آئیڈینٹی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو صاف رکھنا چاہتے ہیں. آپ دیکھو سنگاپور میں اگر آپ چیونگ گم لگاؤ گے آپ کو بہت بڑے فائن پڑیں گے, میرے خیال سے جیل بھی ہو جاتی ہے. اور مجھے خود پتا ہے کہ اگر جب یہاں پہ میں پارک میں ہوں گا, آگے پیچھے باہر ہوں, اگر میں کچھ نیچے پھینکتا ہوں تو اگر کوئی نوٹس کرے گا تو وہ آپ کو دیکھتے ہیں یہ مطلب یہ بندہ کیا حرکت کر رہا ہے. کچھ لوگ آپ کو کہیں گے بھی پک اپ یور ربش, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسیولی نہیں آپ کو بتائیں گے, دکھائیں گے کہ دیکھو ملک کو صاف رکھو, وہ چیزوں کو اٹھا لیں گے خود ہی جا کے. تو بیسکلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے اگر آپ کو ایک اچھا نظام چاہیے تو اس نظام کے لیے آپ کو ایک کلچر بنانا پڑتا ہے, ایک نیشنل آئیڈینٹی بنانی پڑتی ہے, اور اس میں کافی محنت بھی کرنی پڑتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو کمٹمنٹ دینی پڑتی ہے فائنینشلی کسی نہ کسی حد تک. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو تو آپ کو اس کی ٹورڈز کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے, تو تاکہ فیوچر میں جا کے آپ کے پاس کہتے ہیں یہ اس طرح کی فیسلٹیز ہوں کہ جا کے آپ ریسائکلنگ بھی ہو رہی ہو, ڈسپوزل کریکشن بھی ہو رہی ہو, سیفٹی ڈسپوزبل چیزیں ہو رہی ہوں, اور اس کے علاوہ ریسائکلنگ سینٹرز بھی آگے پیچھے بلڈ اپ ہو جائیں. تو جب آپ ٹیکسز دو گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسری پرائیویٹ انٹرپرائزز بھی شروع ہو جائیں گی اس ویسٹ ڈسپوزبل کا جو فیلڈ ہے اس میں نا. تو بہت بہت شکریہ سننے کا, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.